جو شخص اللہ پر یقین رکھتے ہوئے خاموش رہتا ہے وقت اس کے حق میں خود بولنے لگتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ لا علمی کی نشانی نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ حکمت کی بلند ترین شکل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سفر اپنے اندر کی پہچان کا ہوتا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو خفیہ رکھا جائے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ رشتے تبھی خوبصورت لگتے ہیں جب دل میں محبت اور زبان پر سچائی ہوتی ہے۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہوتا ہے۔ دعاؤں میں طاقت تب آتی ہے جب دل بھی آنسوؤں کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے لہجے سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سچ بولنے والے کی آواز کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اثر ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔ جو اپنی نیت صاف رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ جس وقت اب پریشان ہوں تو غور کریں، زندگی کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں تکلیف دیتا ہے دراصل تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اپنی منزل پر یقین رکھو، راستے چاہے جس قدر بھی مشکل ہوں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں وہ رشتے کبھی اصل نہیں ہوتے۔ ہر نعمت کا چرچا رحمت کو زحمت بنا سکتا ہے، شکر دل میں کرو، دکھاوا مت کرو۔ حسد کرنے والا تمہارے سامنے خوش نظر آئے گا مگر دل میں تمہاری بربادی کے خواب پالتا ہے۔ جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے تمہیں برا کہے اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی کا ہاتھ تھامے بغیر بھی ہم زندگی کا سہارا پا لیتے ہیں۔ جس وقت سب کچھ سمجھ آ جائے تو خاموشی سب سے بڑا جواب بن جاتی ہے۔ خوشی وہاں ہوتی ہے جہاں لالچ نہیں ہوتا۔ جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں یاد رکھے وہی تمہارا اپنا ہوتا ہے۔ دل کو سنبھالنا سیکھو کیونکہ دنیا دل دکھانے میں ماہر ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب کوئی تم پر احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم اور حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی ہے، اور سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ بولنے کا حق تو چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جو لوگ اب سے حسد کرتے ہیں وہ اب کے سامنے اب کی تعریف اور پیٹھ پیچھے اب کی برائی کرتے ہیں۔ علم پھیلانا ایک ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب اب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ کبھی غلط مت کیجیے۔ عزت کے بغیر محبت مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، پھر اگر وہ چاہے اور نہ چاہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ یقیناً انسان کی زندگی کا بدترین لمحہ وہی ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ذات کی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو، اور صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے لوگ خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر معاشرے میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔
دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی ہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے۔ جو بندہ اپنی نیت خالص رکھتا ہے، اس کے لیے راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، کیونکہ وہی ہر حال میں ساتھ دیتا ہے۔ اب جس قدر کم بولتے ہو اتنا ہی زیادہ سنتے ہو، اور سننے سے ہی عقل بڑھتی ہے۔ والدین کی یہ 5 غلطیاں بچوں میں خود اعتمادی کی کمی کا باعث ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہر وقت تنقید کرنا۔ جب بچے کو ہر چھوٹی سی غلطی پر بھی ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ خود کو ناکام اور بے وقت سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں سے موازنہ کرنا۔ دیکھو فلاں کتنا اچھا ہے، یہ کہنے سے بچے اپنی انفرادیت کھو بیٹھتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، احساسات کو نظر انداز کرنا۔ جب والدین بچوں کے جذبات کو سمجھنے کی بجائے نظر انداز کرتے ہیں تو بچے اندر ہی اندر کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، بچوں پر اپنے فیصلے تھوپنا۔ بچوں کی ہر بات پر یہ کہنا کہ ہم بہتر جانتے ہیں ان کی خود مختاری کو ختم کر دیتا ہے، جس سے اعتماد مر جاتا ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ دوسروں کی بات سننا۔ اگر والدین ہر وقت رشتہ داروں اور معاشرے کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے کی کوئی وقت نہیں۔ یاد رکھیں، خود اعتمادی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کو سنیں، سمجھیں اور ان پر یقین کرنا سیکھیں۔ والدین کا رویہ اور گھر کا ماحول بچے میں خود اعتمادی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، بس ہم اس کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ جو دل درد سہتا ہے وہی دوسروں کا درد سمجھتا ہے۔ جس دن تمہیں اپنے رب پر یقین آ جائے گا، اس دن تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا۔ الفاظ کم بولے جائیں تو قیمتی لگتے ہیں، اور زیادہ بولے جائیں تو سستے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، صبر کمزور لوگوں کا نہیں، رب پر یقین رکھنے والوں کا ہتھیار ہے۔ دوسروں کی اصلاح چاہتے ہو تو پہلے خود کو بہتر کرو۔ دل کی صفائی زبان کے الفاظ میں جھلکتی ہے۔ کسی کا وقت خراب دیکھ کر خوش نہ ہوا کریں، وقت کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ عقلمند وہ نہیں جو جواب دے، بلکہ وہ ہے جو موقع دیکھ کر خاموش رہے۔ تمہیں وہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں جن کے دل میں تمہاری جگہ کبھی بھی نہیں تھی۔ جو تمہارے ساتھ مشکل میں نہ کھڑا ہو وہ خوشی میں صرف تماشائی ہوتا ہے۔ ہر معافی عظمت نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ اپنی عزت کا کفن بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ تمہاری معافی نہیں، تمہاری بے بسی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اپنی غلطیوں پر معافی مانگو، لیکن ان کے آگے نہیں جو تمہیں روند ڈالنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ عزت وہاں دو جہاں تمہاری خاموشی کو سمجھا جائے، نہ کہ کمزوری سمجھ کر ٹھوکر ماری جائے۔ کچھ رشتے معافی سے نہیں، فاصلہ رکھنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر تمہاری نیچی نظریں کسی کا غرور بڑھا رہی ہوں تو نظریں اٹھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر کسی کو معاف نہ کرو، کچھ لوگ صرف تمہاری حدیں جانچنے آتے ہیں۔ خودداری وہ خزانہ ہے جو ایک بار ختم ہو جائے تو ساری دنیا کی عزت بھی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ جو عبادت تمہیں انسانیت سے دور کر دے وہ عبادت نہیں، صرف دکھاوا ہے۔ حقیقی سکون دوسروں کو معاف کرنے میں ہے، نہ کہ بدلہ لینے میں۔ جو خاموش رہتا ہے وہ نہ صرف اپنی بات چھپا لیتا ہے بلکہ دشمن کی چالوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ حسد کرنے والے تمہارے زوال کے انتظار میں ہوتے ہیں، انہیں انتظار میں ہی چھوڑ دو اور خود کو کامیاب بناؤ۔ عقل یہ نہیں کہ دشمن سے بدلہ لیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ دشمن کو اپنے قریب ہی نہ آنے دیا جائے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں جہاں معافی ایک خوبصورت عمل نہیں رہتی بلکہ ایک کمزوری بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، معافی ہر کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، خاص طور پر ان 3 لوگوں سے معافی کبھی نہیں مانگنا جن کے دل میں تمہاری کوئی قدر نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ جو تمہاری ہر غلطی کو تمہاری کمزوری سمجھتا ہے۔ ایسا شخص تمہاری معافی کے الفاظ میں تمہاری کمزوری تلاش کرتا ہے۔ تم نے اگر دل سے معافی مانگی تو وہ سمجھتا ہے تم ٹوٹ چکے ہو، اور ایسے لوگ معافی کو معذوری سمجھتے ہیں، اور تمہاری نیچی ہوئی نظریں ان کے غرور کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص جو تمہاری ہر معافی کو اپنی جیت سمجھتا ہے، اور ایسے لوگ رشتوں کو میدان جنگ سمجھتے ہیں۔ تم اگر صلح کی نیت سے ہاتھ بڑھاؤ گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ تم نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ تمہارا نرم لہجہ ان کے غرور کو مزید سخت بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے معافی نہیں، خودداری ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 3،
ایسا شخص جو تمہیں خود سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے، ایسے لوگ تمہاری عزت سے نہیں تمہاری بے عزتی سے خوش ہوتے ہیں۔ تم جس قدر نرم بنو گے وہ اتنے ہی شفاف ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینا خود کو مٹی میں ملانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں روند ڈالیں گے اگر تم نے ایک بار بھی معافی مانگ کر کمزوری دکھائی۔ یاد رکھیں، معافی اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک کہ وہ عزت کے دائرے میں ہو۔ جہاں معافی عزت چھیننے لگے وہاں خاموشی اور فاصلہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو وہاں معافی نہیں خودداری کام آتی ہے۔ ہر بات زبان پر لانا دشمن کو تیر تھمانے کے برابر ہے۔ خاموشی وہ ہتھیار ہے جو نہ چلتا ہے اور نہ ہی چپتا ہے لیکن دشمن کو ہرا دیتا ہے۔ اصل طاقت وہی رکھتے ہیں جو کم گو محتاط اور وقت شناس ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سب کچھ بگڑنے لگتا ہے؟ دشمن ہر طرف سے وار کرنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن گھبرائیں نہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے 4 آزمودہ طریقے جو آپ کو ہر بری نظر اور دشمنی سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 1، ہر دل میں وفا نہیں ہوتی، اس لیے بھروسہ سوچ سمجھ کر کریں۔ دنیا میں ہر چہرے پر مسکراہٹ، ہر زبان پر محبت اور ہر رشتے میں خلوص نہیں ہوتا، لہٰذا اپنے دل کی بات، اپنا راز اور منصوبے ہر ایک سے بانٹنا عقل مندی نہیں۔ بھروسہ کرنے سے پہلے آزمائیں، وقت لگائیں اور خاموشی سے لوگوں کے رویے کو پرکھیں۔ نمبر 2، حسد کرنے والوں کو پہچانیں اور خاموشی سے دوری اختیار کریں۔ حسد کرنے والے آپ کی کامیابیوں پر خاموش رہتے ہیں، آپ کی باتوں پر تنزیہ مسکراہٹ دیتے ہیں اور آپ کی موجودگی میں دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج بحث نہیں بلکہ فاصلہ ہوتا ہے، انہیں ان کی جگہ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے دائرے سے نکال دینا کافی ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنی نعمتوں کی نمائش بند کریں اور دل میں شکر ادا کریں۔ ہر نعمت چرچا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں چھپانے سے محفوظ رہتی ہے، کسی کو دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بار بار شیئر کرنا دوسروں کو آپ کے خلاف کوڑنے اور نظر لگانے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ کا شکر خاموشی سے کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ اپنی نعمتوں کی حفاظت خود فرمائے۔ نمبر 4، خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں۔ خاموشی ایک ایسی حکمت اور دانائی ہے جو نہ صرف دشمن کو پریشان کرتی ہے بلکہ آپ کو اندر سے مضبوط بھی بناتی ہے۔ اپنے دکھ، کامیابی، منصوبے اور جذبات ہر وقت زبان پر رکھنا کمزوری ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہ خود پر بھی قابو رکھتا ہے اور دشمن کے وار سے بھی بچا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ 4 سادہ مگر طاقتور اعمال آپ کی زندگی میں حفاظت، سکون اور روحانی طاقت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ عمل کریں، یقین رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو آج سے ہی درود ابراہیمی کو پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کے فائدے کو اتنا پھیلائیں کہ ہر مسلمان کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار، میری آج کی غلطیوں کو معاف فرما دے، میری گزرے ہوئے کل کی غلطیوں سے درگزر فرما اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔